سارا ایک پیج پر آ جائیں اور جو ہمارے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں. جہاں حق کے لیے آپ کو لڑنا پڑے وہاں آپ جہاد کے لیے نکلیں کہ ہم نے ان یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور فلسطین بھی آزاد ہوگا. فلسطین میں جاری ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں سیاسی شخصیات بھی میدان میں اتر آئی ہیں. رہنما مسلم لیگ نون اسرار الحق بٹ بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے میدان میں آ گئے ہیں. اس وقت نمائندہ ٹائم چینل نیوز حافظ عمر اسرار الحق بٹ صاحب کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں اس انٹرویو میں. رحیم السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ عمر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. اچھا ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسرار الحق بٹ کے ہمراہ. ناظرین، آپ نے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب یعنی کہ جتنے بھی آن لائن سوشل پلیٹ فارم ہیں اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے فلسطین پر کیسے ظلم ڈھائے جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہم آج پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسرار الحق بٹ کے ہمراہ موجود ہیں، تو ان سے اسی حوالے کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے. جی السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا بٹ صاحب، مجھے بتائیے گا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یعنی کہ جو آن لائن سوشل پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر فلسطین کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو وہاں کے جرنلسٹ ہیں ان کا بھی مرڈر کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھی ہیں، ان کو اس طرح مارا جا رہا ہے کہ بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے جو بات کی فلسطین کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کروں گا کہ جو فلسطین کے نہتے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عالم اسلام ایک پیج پر نہیں آئیں گے، یہ یہودی طاقتیں ان کو لگام تب تک نہیں ڈالی جائے گی. جس طرح پاکستان، ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھرپور طریقے سے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، پاکستان کی عوام، تمام پارٹیاں، تمام مذہبی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں فلسطین کے لیے ایک پیج پر ہیں، اور پاکستان کی عوام خصوصی طور پر فلسطین کے لیے ہمدردیاں، فلسطین کے لیے دعائیں، فلسطین کے بچے، عورتیں، بوڑھے سب کے لیے، خاص طور پر پاکستان کی عوام کے جو دل ہیں ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اچھا بٹ صاحب، اقوام متحدہ جو عالمی تنظیم ہے اس میں سر جوڑے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے آلموسٹ جتنے بھی ممالک ہیں وہ فلسطین کے حق میں ہی ووٹنگ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو معاہدہ ہے وہ یہ طے پایا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کا اقرار کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ متحدہ توڑ دیا جاتا ہے. اقوام متحدہ اس میں اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہی؟ دیکھیں، یہ سب ایک مکاری ہے، جھوٹ ہے. جب انہوں نے اپنے کوئی جنگی قیدی رہا کروانے ہوتے ہیں تو امریکہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر عالم اسلام کے خلاف سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ امریکہ ہے. ہمیں سب کو، عالم اسلام کو، امریکہ کے ساتھ سب سے پہلے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور تمام عرب ممالک کو امریکہ کے ساتھ جو تجارت ہے، جو تیل کا لینا دینا ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل کا لین دین ہے، وہ بند کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں امریکہ اپنی موت خود مر جائے گا. اور جب تک ہم سخت اقدامات نہیں کریں گے تو امریکہ، دیکھیں کہ ہمارا جو مڈل ایسٹ ہے، عرب کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، ہمارے لبنان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہمارے یمن کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اردن کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ہم عالم اسلام تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک ایک کو کر کے تباہ و برباد کر رہا ہے. اسی طرح فلسطین کو، بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول،
मगर हम तमाम मुसलमान जो है खामोश तमाशाई, जब तक हम एक पेज पर नहीं आएंगे और एक कुव्वत बनकर, एक ताकत बनकर इनका, यहूदियों का, इन लाबियों का मुकाबला नहीं करेंगे। वो इसी तरह आप देख लें, कश्मीर में मुसलमानों पर मजालम ढाए जा रहे हैं, फ़लस्तीन में मुसलमानों पर, जिस जिस जगह पर दुनिया में आप देखेंगे मजालम सिर्फ मुसलमान पे है। तो मैं आपके प्लेटफार्म से ये पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मज़हब, अकायद और इसमें हम तकसीम हो चुके हैं। खुदारा हमारा कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम एक कलमे पे इकट्ठे क्यों नहीं होते? हम अपने अपने अकायद में, अकीदों में तकसीम हो चुके हैं। एक कलमे पे इकट्ठे हो जाएं और देखें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला के अंदर अगर 72 तन के साथ यहूदियों के साथ मुकाबला किया, अपनी जानों का, शहादतों का नजराना पेश किया, शहादतें पेश की और इस्लाम को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। तो आज हमारे पास वसाइल भी हैं, आज हमारे पास फ़ौजें भी हैं, आज हमारे पास हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई है आलम इस्लाम को, मगर हम तमाशाई बनकर अमेरिका के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं। खुदारा एक पेज पर आ जाएं और जो हमारे मुसलमानों पर मजालम ढाए जा रहे हैं इनका मुकाबला करें। अच्छा भट्ट साहब, 57 के करीब जो हैं मुस्लिम कंट्री हैं, और आपने देखा होगा कि वो झंडियाँ लेके फ़लस्तीन की और प्ले कार्ड लेके और फ़लस्तीन की जो बायकाट वाली चीज़ें हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे डव साबुन हो गया, कोको कोला हो गया, इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके बायकाट लेके ये जो प्ले कार्ड हैं ये फिरते हैं। इस तरह तो हर कंट्री में किया जाता है, ख़ास करके पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। ये इस फ़लस्तीन में जाके इसराइल के ख़िलाफ़ जंग क्यों नहीं करते? कि देखें, ये झंडियों से, झंडों से, ये रैलियों से कि कभी जंगें नहीं जीती जाती। जंगें हमेशा, देखें, जहाद करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जहाँ हक़ के लिए आपको लड़ना पड़े वहाँ आप जहाद के लिए निकलें। झंडियों और झंडों से कभी फैसले नहीं हुए। इस पेज पर आएँ कि हमने इन यहूदियों का मुकाबला करना है, इन ताकतों का मुकाबला करना है। और जहाँ तक ये मसनूआत की बात आपने की, इसका बाइकाट अगर हम आवाम बाइकाट कर दें, ना पिएं, तो ये जो इम्पोर्टर हैं बड़े बड़े, अब मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहूँगा कि जो इम्पोर्ट करते हैं इन प्रोडक्ट को, उनको चाहिए कि इसका बाइकाट कर दें। अच्छा भट्ट साहब, मुझे इसराइल की जो प्रोडक्ट हैं इनमें से कुछ प्रोडक्ट के नाम बताएंगे आप? जी देखें, अभी हालिया आपने देखा कि वो KFC के ऊपर भी लाहौर के अंदर हमला किया गया। तो ये कोका कोला है, इस तरह के कई प्रोडक्ट और कई ऐसी मसनूआत हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह मुल्क के अंदर हम तोड़ फोड़ करें, अपने, ज़ाहिर है वो किसी पाकिस्तानी ने वो फ्रेंचाइज ली होगी, तो हमें इस तरह के इक़दाम नहीं करने चाहिए, बल्कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको चाहिए कि ख़ुद इसका बाइकाट कर दें, ताकि देखें, जो यहाँ पर हम कारोबार करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, पैसा उनके पास जाएगा। तो हम इस सूरत में उनको सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। इसका पूरी दुनिया बाइकाट करे, ये अपनी मौत खुद मर जाए। अच्छा भट्ट साहब, पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है और इसके पास तो एटमी ताकत भी है, लेकिन फिर भी ये उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस हवाले से आप क्या कहें? ये देखें, कोई ये बैनुल-अक़वामी रूल्स होते हैं जंगों के, मगर कोई बैनुल-अक़वामी रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, इसलिए पाकिस्तान बराह रास्त इस तरह हमला या ऐसे जंग नहीं लड़ सकता। मगर ये है कि पाकिस्तान अखलाकी तौर पर और देखें बैनुल-अक़वामी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हक़ में, आवाज़ बुलंद की है और अपना मौक़िफ़ बड़ा सख्त लहजे में उन्होंने पेश किया है। तो पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन के साथ है और इंशाअल्लाह हमारे दिल भी उनके साथ धड़कते हैं। तो अल्लाह ताला के यहाँ नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि
کہ فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا بٹ صاحب ایک بات ہے تو کافی کڑوی، ان سے ابھی تک جو ہے کشمیر تو آزاد نہیں ہوا، یہ کہتے تھے کشمیر جو ہے ہماری شاہ رگ ہے، تو یہ فلسطین کیسے آزاد کروائے گا؟ میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے، اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، وہی میں نے کہا کچھ بین الاقوامی قوانین ہیں جس کی خلاف ورزی کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا۔ تو پہلے میں یہ گزارش بھی کر چکا ہوں کہ فیصلے ایسے ہمیشہ میدانوں میں اور جنگوں کے بعد ہی ہوتے ہیں، جلسے جلوس کرنے سے نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ اچھا اس آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی اچھا پیغام جو آپ عوام کو دینا چاہیں؟ جی وہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ہم سب کو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی پوری قوم، تمام جماعتیں فلسطین کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح میں یہی پیغام دوں گا کہ سب مل جل کر جو فلسطینیوں کے لیے ہم اخلاقی طور پر، ذاتی طور پر جو ان کی امداد کر سکتے ہیں، وہ ہم نیک نیتی سے ان کے لیے کوئی حصہ ڈالیں، اور ان کو ہم جو بھیج سکتے ہیں اپنی جیب سے خرچ کر سکتے ہیں، کسی ادارے کو جمع کروا سکتے ہیں، وہ ضرور ان کے امداد کے لیے، جس میں ادویات ہیں اور روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو ہم جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسرار الحق بٹ۔ آپ نے ان کی بات سنی، ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے بہت سخت طریقے سے ان کے حق میں آواز جو ہے اٹھائی ہے، اور بٹ صاحب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل جو مصنوعات ہیں تاجروں کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، تاکہ یہ جو پیسہ آتا ہے ان کے پاس جاتا ہے، یہ ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔